نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 61 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ وَإِنْ اور اگر جنحوا وہ سب جھکیں للسلم صلح کے لیے فجنح تو آپ بھی جھکیں لہا اس کے لیے وتوکل اور آپ بھروسہ کیجئے علی اللہ اللہ پر انہ بے شک وہ هو السمیع العلیم وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وَإِنْ اور اگر یریدوا وہ سب ارادہ کریں ان یخدعوک کہ وہ سب دھوکہ دیں آپ کو فإنہ تو بے شک حسبک اللہ کافی ہے تجھے اللہ وہو الذی ایدک اور وہی ہے جس نے قوت بخشی آپ کو بنصرہ اپنی مدد سے وبالمؤمنین اور سب مومنوں سے وألف اور اس نے الفت ڈال دی بین قلوبہم ان کے دلوں کے درمیان ولو اور اگر انفقت آپ خرچ کرتے ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے جمیعا سب کا سب ما الفت نہیں الفت پیدا کر سکتے تھے بین قلوبہم ان کے دلوں کے درمیان ولکن اللہ اور لیکن اللہ تعالیٰ نے۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ للسلمی سلام سلامتی اسلام توکل توکل متوکل علی اللہ علی علیحدہ علی الاعلان اور علی العموم السمیع سمع و بصر اعلیٰ سماعت اور محفل سماع العلیم علم عالم معلوم تعلیم اور معلومات یرید ارادہ مراد اور مرید ایدکا تائید اور معید بنصرہ نصرت ناصر اور انصار بالمؤمنین امن ایمان اور مومن الفا الفت تالیف قلب اور معلوف وطن بین بین الاقوامی اور بین السطور قلوبہم قلب اثر قلبی تعلق امراض قلب انفقت انفاق فی سبیل اللہ نان نفقہ الارض ارض و سما کرۂ ارض اور کتہ راضی جمیع جمی جمع جامع مجمع اور جماعت اور اجتماع لیکن عربی کے ورڈز ہیں ہمارے پاس جنحوا وہ جھکیں فجنح آپ جھکیں یخدعوک وہ دھوکہ دیں حسبک کافی ہے۔ یہ ورڈز ہمارے پاس عربک ہیں، باقی ہمارے پاس ریپیٹڈ ورڈز ہیں سارے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آیت نمبر 61 میں کہہ رہے ہیں اگر وہ جھکیں صلح کے لیے۔ غزوہ بدر کی بات ہے، لڑائی اور جنگ کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ جھکیں یعنی دشمن اگر جھک جائیں صلح کی طرف مائل ہو جائیں آپ بھی جھکیں ان کے لیے اور آپ بھروسہ کیجئے اللہ پر بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ اگر دشمن صلح کرنا چاہے، مخالف پارٹی اگر صلح کی طرف مائل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمیں بھی صلح کے لیے جھک جانا چاہیے۔ اور آیت کے اگلے حصے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں بھروسہ کیجئے اللہ پر، یعنی بھروسے کے قابل صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے، اسی پر بھروسہ کیجئے بے شک وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ ارادہ کریں کہ دھوکہ دیں آپ کو، یعنی اگر دشمن ارادہ کریں کہ وہ آپ کو دھوکہ دیں تو بے شک اللہ ہی تجھے کافی ہے، یعنی وہ جتنے مرضی کوششیں کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی اور دھوکہ دینے کی، اللہ آپ کو کافی ہے۔ وہی ہے جس نے آپ کو قوت بخشی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی وہ ذات ہیں جس نے مسلمانوں کی تعداد کم اور اسلحے اور ہر چیز کے کم ہونے کے باوجود ان کو قوت بخشی اپنی مدد سے اور مومنوں سے، کیونکہ جب ان کا خلوص اس میں شامل ہو گیا، خالص نیت شامل ہو گئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد کی اور اس نے الفت ڈال دی ان کے دلوں کے درمیان، یعنی دلوں میں آپس میں محبت مودت اللہ تعالیٰ نے ڈال دی۔ اور اگر آپ خرچ کرتے جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، یعنی اگر آپ یہ سب کچھ خرچ کر دیتے تو بھی الفت پیدا نہیں کر سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے دلوں میں جو اللہ نے پیدا کی۔ اور
لیکن اللہ تعالیٰ نے، اب آگے دیکھتے ہیں آیت کے اگلے حصے میں کیا ہے کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے الف بینہم الفت ڈال دی ان کے درمیان، انہو بے شک وہ عزیز و خوب غالب، حکیم کمال حکمت والا ہے۔ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسبک کافی ہے آپ کو، اللہ اللہ، ومن اتبعک اور انہیں بھی جو اتبعک آپ کے پیچھے چلے، من المؤمنین مومنوں میں سے۔ سب سے پہلے ہم میننگز کو دیکھ لیتے ہیں۔ الفا الفت، بینہم بین اسلامی بین سطور، حکیم حکمت اور حکم، النبی نبی نبوت اور انبیاء، یہاں تک ہمارے پاس جو ورڈز ہیں۔ واو شام و سحر، لیل و نہار، صابر شاکر، اتباع کا اتباع متبع سنت اور تابع فرما، من جانب من و ان من حیث القوم، المؤمنین ایمان مومن اور عمل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ورڈز ہمارے پاس آج کے سبق میں استعمال ہونے والے ہیں، باقی انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔ کہ اللہ نے الفت ڈال دی ان کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، بے شک وہ خوب غالب اور کمال حکمت ہے۔ اللہ کی محبت اس طرح ڈالنے والی کہ وہ لوگ جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا تو کبھی گھوڑا دوڑانے پہ جھگڑا کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے اتنی مضبوط کامل محبت ان کے دل میں ڈالی کہ وہ لوگ ایک دوسرے سے محبت اور ایثار میں اتنے بڑھ گئے کہ انہوں نے مثال قائم کر دی۔ غزوہ بدر میں ہم واقعات پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے زخموں کی حالت میں اگر کسی کو پانی کی پیاس لگی تو ایک شہید کے پاس، شہید ہونے والے کے پاس پانی کا پیالہ لے جایا گیا تو اس نے کہا دوسرے بھائی کے پاس گیا، اس نے تیسرے کا کہا، جب تیسرے کے پاس گیا تو اس نے چوتھے کا کہا، اور اس طرح جب وہ پانی کا پیالہ پہلے کے پاس واپس آیا تو وہ شہادت، جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ یہ محبت کی مثال تھی جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی اگر قرآن کی محبت، دین کی محبت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیں، اور اللہ انشاءاللہ ڈالیں گے، مانگنے کی کمی ہمارے اندر ہے، ہم اس میں پیچھے ہیں، تو پھر دیکھیے کہ زندگی کا اوڑھنا بچھونا، زندگی کا کھانا پینا، زندگی کا ہر معاملہ، اس میں یہ محبت حاوی ہوگی، اور ہم سب اللہ کے ساتھ، اس کے قرآن کے ساتھ، اس کے نبی کی سنتوں کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ جوڑنے والا اور ان پر کامل ایمان لانے والا بنائے، اور ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیں اپنی اور اپنے نبی کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ تم میں سے ان اکمل المؤمنین یعنی تم میں سے کوئی ایمان والے کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو، مفہوم بتا رہی ہوں آپ کو، جب تک کہ میں اس کو اس کی جان، مال، اولاد، ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم محبوب جانیں گے تو پھر ہماری زندگی کا ہر معاملہ اس کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوگا، اور پھر ہم سنتوں پر عمل کریں گے، قرآن کے احکامات پر عمل کریں گے، ہماری زندگی کے صبح و شام اس کے مطابق ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ کا بارہا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چھوٹی سی کاوش کا موقع دیا کہ ہم قرآن کو اپنی بساط کے مطابق پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اسے سمجھنے کی اور دوسروں کو بتانے کی چھوٹی سی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں میں برکت ڈالے اور ہمیں اس کے علم میں مکمل طور پہ داخل کر دے، یہ محبت فار ایور ہو اور اس میں کوئی ریاکاری شامل نہ ہو۔ آمین ثم آمین۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، ہمیں اپنی نیتوں کو زیادہ سے زیادہ بہترین درجے پہ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ اچھا کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے ارادوں میں بلندی اختیار کر سکیں اور اللہ تعالیٰ ہماری ارادوں کو بلندی دیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی اپنے ساتھ، اپنی کتاب کے ساتھ، اپنے نبی کے ساتھ جوڑے رکھیں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.